بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست 1947 تاریخ کے اندر ایک ایسا عظیم الشان دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاکستان کے نام پر ایک آزاد اور اسلامی ریاست کی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ وہ دولت جو کہ پاکستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، اس کا مقصد اور نعرہ جو کہ بننے کے بعد تھا وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک آزاد اسلامی ریاست عطا فرمائی اور اس کی بنیاد جو تھی وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، کہ اس ملک کے اندر جو نظام ہوگا، جو قانون ہوگا، جو آئین ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ کے تحت چلے گا۔ اس ملک کے اندر اسلامی نظام، شرعی نظام جو ہے وہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم دولت سے نوازا، اور جہاں 14 اگست 1947 تھا، وہیں رمضان کی 27ویں شب تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم دولت سے نوازا ہے۔ اور رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ایسا مبارک ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اور رمضان کی 27ویں شب کو پاکستان جیسی عظیم دولت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی۔ اور 27ویں شب کے بارے میں اکثر جو ہے لیلۃ القدر کا اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو قرآن کا تعلق رمضان سے بھی ہوا، قرآن کا تعلق 27ویں شب سے بھی ہوا، اور رمضان کے مہینے میں 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان جیسی عظیم نعمت مسلمانوں کو عطا کر کے یہ پیغام دے دیا کہ پاکستان کے اندر جو نظام ہوگا وہ نظام قرآن کا ہوگا۔ پاکستان کے اندر جو نظام ہوگا وہ نظام قرآن کے قوانین کے مطابق ہوگا، اسلام کے قوانین کے مطابق ہوگا۔ اور نعرہ بھی جو بلند کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اس ملک کے اندر جو قانون ہوگا، جو آئین ہوگا، وہ اسلام کے مطابق ہوگا۔ تو یہ عظیم دولت اللہ نے رمضان کے مہینے کے اندر اور قرآن کے مناسبت سے جو مہینہ تھا اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو اب اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 14 اگست 1947 کو پاکستان جیسی عظیم دولت سے ہمیں نواز دیا، ہم آزاد کرنے کے اندر کامیاب ہو گئے، ہمیں فتح حاصل ہو گئی۔ تو کسی ملک کو فتح کرنے کے بعد ظاہر ہے خوشی ہوتی ہے، اور خوشی منانے کا موقع، خوشی منانے کا طریقہ اسلام نے کیا دیا ہے، اسلام نے کیا طریقہ سکھایا ہے، اسلام نے کیا اصول دیے ہیں، اسلام نے کیا ہمیں طریقہ بتایا کہ جب خوشی ہو، کسی علاقے کو فتح کیا جائے، کسی ملک کو فتح کیا جائے، تو ملک کو فتح کرنے کے بعد اس ملک کو جشن منانے کا، اس ملک کی فتح پر خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پہلی مرتبہ مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی، مسلمانوں نے کسی پہلی مرتبہ اس پاکستان کو یا کسی ملک کو فتح نہیں کیا، بلکہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے سے دیکھیں تو مسلسل فتوحات بھی ہوئی ہیں۔ تو آیا ہم دیکھیں کہ اسلام نے فتح کے بعد جشن منانے کا ہمیں طریقہ کیا دیا ہے، کون سا طریقہ ہے؟ تو ہم دوڑاتے ہیں حضور علیہ السلام کے دور پر، ہم نظر دوڑاتے ہیں جب حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے، جو کہ آپ کا اپنا ملک ہے، اپنا جو ہے شہر ہے، اس شہر سے آپ کو نکالا جاتا ہے،
اور آپ کو اس سے ملک بدر کیا جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں۔ پھر مدینہ منورہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاد کا حکم ہوتا ہے، جہادی سلسلے چلتے رہتے ہیں، تو سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا موقع آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں فتح کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں مکہ فتح کیا۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کو فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا، جشن منانے کا، خوشی منانے کا طریقہ کیا تھا، ہم اس کو اسلامی روح کے لحاظ سے، شرعی روح کے لحاظ سے بطور آئیڈیل اور نمونے کے دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر کس طرح خوشی کا مظاہرہ کیا۔ تو ناظرین، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو فتح کیا، مکہ کے اندر فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی کے طور پر، عاجزی کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل و غارت نہیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل و غارت عام نہیں کی کہ اب ہم نے چونکہ فاتحانہ طور پر مکہ کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور انہی مکہ والوں نے ہمیں اس مکہ کے اندر سے نکالا تھا، تو آج ہم فاتح ہو چکے ہیں، ان مکہ والوں کو، ان مشرکین کو تہس نہس کر دیا جائے اور ان کو بالکل قتل کر دیا جائے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، مسجد حرام میں جاتے ہیں، اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی حضور کے ساتھ عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی دعا کی صورت میں ہے۔ مشرکین مکہ اپنے گھروں کے اندر ڈر اور خوف کی وجہ چھپ گئے کہ آج ہماری خیر نہیں، آج یہ مسلمان ہمیں بالکل تہس نہس کر دیں گے، ہمیں اس صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے اپنی چھتوں سے جھانک کر دیکھا کہ مسجد حرام کے اندر کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، اور کوئی اللہ سے آہ و زاری کے ذریعے دعائیں مانگ رہا ہے، اور کوئی شکرانے کے نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ سے شکرانے کے طور پر دعائیں مانگ رہا ہے، تو یہ جب ماجرا دیکھا مشرکین مکہ نے، تو مشرکین حیران ہوئے کہ جن لوگوں کو اللہ نے فتح عطا کی، فاتحانہ طور پر وہ اندر داخل ہوئے مکہ کے اندر، اور جنہیں ہم نے اذیتیں دے کر اس مکہ سے نکالا تھا، وہی لوگ بجائے اس کے کہ آج ہم پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتے اور قتل و غارت کو عام کرتے، تو وہی لوگ آج اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو چکے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کسی پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، سب کے لیے معافی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلام سے پہلے جو دشمن تھے ابو سفیان، جنہوں نے مختلف طریقوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذائیں دی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دشمن کے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سجدہ کے اندر گر گئے، اللہ کے سامنے عاجزی کو ظاہر کیا، سجدہ شکر ادا کیا، نوافل ادا کیے، عبادت کی ہے۔ تو یہ پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دیا ہے کہ جب بھی فتح کی صورت ہو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اللہ کے سامنے شکرانے کے نوافل ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، عبادات کرنا، تو یہ طریقہ تھا، ہمیں اسلامی طریقہ تھا۔ اسی طرح سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کے شہر مدائن کو فتح کرتے ہیں، فتح کرنے کے بعد وہ عاجزی سے داخل ہوتے ہیں اور 8 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں، تو کسی نے ان سے پوچھا، سعد کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح کی،
فتح عطا کی۔ آپ کو چاہیے تھا آپ تکبرانہ انداز کے اندر، ایک بڑے ہونے کے انداز کے اندر مدائن کے اندر داخل ہوتے، قتل و غارت کرتے، لیکن بجائے اس کے کہ آپ تکبرانہ حالت کے اندر ایک بڑائی کے لحاظ کے اندر انداز سے آپ داخل ہوتے، آپ نے عجز و انکساری کر اختیار کیا اور عاجزی کے ساتھ مدائن کے اندر داخل ہوئے اور سجدہ شکر اللہ کے سامنے ادا کیا۔ کیا وجہ ہے؟ تو سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے جب مکہ کو فتح کیا تو مکہ کو فتح کرنے کے بعد حضور علیہ السلام عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں۔ حضور نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا، اس لیے میں نے آج یہی طریقہ اپنایا ہے۔ تو آج 14 اگست 1947 کو جو ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت ملی تھی، تو 14 اگست جب آج آتی ہے، ہم دیکھیں ہمارا خوشی منانے کا، جشن منانے کا طریقہ کیا ہے۔ کیا ہم نے شریعت اور اسلام کو اپنایا ہوا ہے؟ کیا اسلام اور شرعی طریقے سے ہم ہٹ تو نہیں چکے ہیں؟ وہ ملک جو ہمیں اسلام کے نام پر ملا، جو ہمیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملا تھا، جس ملک کے اندر اسلامی قوانین نافذ کرنے تھے، اسلامی شرعی نظام نافذ ہونا تھا، اس ملک کے اندر، اس ملک کی آزادی کے دن یعنی 14 اگست کے دن ہم آج ہماری خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہمارے جشن اور خوشی منانے کا طریقہ آیا اسلامی ہے یا نہیں؟ آیا جس طریقے سے ہم جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے باجے لے لیے، اونچی اونچی آواز سے باجے بجانا، لوگوں کو اذیتیں دینا، تکلیفیں دینا، لوگوں کی نیندوں کو حرام کرنا، اسی طرح اپنے چہروں کے اوپر مختلف قسم کے نقشے بنانا، اور اسی طرح روڈوں پر جو ہے موٹر سائیکلوں کی ریسیں لگانا، سلنسر اپنے اوپن کر لینا اور اونچے سلنسر کے ساتھ موٹر سائیکلوں کو چلانا، اور پارکوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو عام کرنا، لڑکیوں کے اور لڑکوں کا لباس جو ہے وہ عجیب قسم کا لباس، نازیبا، غیر شرعی، غیر اسلامی لباس پہن کر پارکوں کی طرف رخ کر لینا۔ کیا اسلام نے ہمیں جشن کا یہ طریقہ بتایا تھا؟ کیا خوشی منانے کا یہ طریقہ تھا؟ ہم نے اسلامی نظام بھی دیکھا تھا، حضور علیہ السلام کا ہمارے سامنے طریقہ بھی ہے، نمونہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فتح کے بعد کس طرح جشن اور خوشی منائی تھی۔ ہم دیکھیں آج ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جس ملک کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو ہے حاصل کیا گیا تھا، آیا ہم لا الہ الا اللہ کی لاج رکھ رہے ہیں یا نہیں؟ وہ شہداء جنہوں نے اس ملک کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے اور خون کی ندیاں اپنی بہا دی تھیں، کیا ہم نے ان شہداء کے خون کا لاج رکھا ہے کہ آج ہم نے ان کو بطور شکرانہ کے، بطور صدقہ کے جاریہ کے ان کے لیے کچھ نوافل ادا کیے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے کچھ قرآن پاک کی تلاوت کی، ان کے لیے ہم نے بطور شکرانہ کے، بطور ہدیہ کے کچھ پیش کیا؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جن شہداء کی قربانیاں لگی ہیں اس پاکستان کے لیے، جن شہداء نے اپنے خون کے ذریعے اس پاکستان کی حدود کو قائم کیا، آیا ان شہداء کو ہم نے آج رکھا ہے یا نہیں؟ آج ان شہداء کو ہم نے یاد رکھا یا نہیں؟ ہم نے بھلا دیا۔ ہم نے جشن اور خوشی منانے کو یہی طریقہ اپنا لیا کہ موٹر سائیکلیں لے کے سلنسر اوپن کر لیے جائیں، سٹیکر بنا لیے جائیں اور بازے لے لیے جائیں، یہی آزادی کا طریقہ تھا؟ نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ان شہداء کی روحوں کو تکلیف دینے کا جو ہے یہ خدشہ ہے، ان کی روح کو تکلیف دینے کا اسباب ہے کہ جن شہداء نے اس پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنے خون کے ذریعے جو ہے اس پاکستان کو جو ہے آباد کیا اور اس کو سرسبز و شاداب کیا تھا، آج اس پاکستان کے اندر بجائے اس کے کہ ہم اسلامی طور طریقوں کو اپناتے، ہم نے غیروں کے طریقے اپنائے، ہم نے باجوں کو لے لیا اور ہم نے جو ہے اسلامی لباس کو چھوڑ دیا، اسلامی طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کر رہے ہیں، کس طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے اس طرح حضور علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے اور بطور شکرانے کے نوافل ادا کیے، ہم بھی 14 اگست کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں
اور 2 رکعت کم سے کم سجدہ شکرانہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے، اور ہم ان شہداء کو بھی نہیں بولیں جن شہداء نے اس پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا تھا، اپنے بچوں کو یتیم کرایا اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا تھا، اور جن کی عورتوں کی عصمتوں کو پامال کیا گیا تھا، ان شہداء کو بھی ضرور یاد رکھیں، اپنی دعاؤں کے اندر ان کو یاد رکھیں، اور تلاوت کر کے نوافل پڑھ کے ان کو جو ہے وہ صدقہ کریں، اس کا ثواب ان کو صدقہ کریں، تاکہ ان کو ان کی روح کو تسکین حاصل ہو، انہیں پتہ ہو۔ اور لا الہ الا اللہ کا ہمیں پیغام بھی یہی ہے 14 اگست کے ذریعے، کہ ہم جو ہے اس کے اندر اپنی زندگی کے اندر بھی اسلامی قوانین کو لے کے آئیں، اور اس ملک کے اندر بھی اسلامی قوانین کو لے آئیں۔ 2 قسم کی ذمہ داری ہیں، ایک ذمہ داری حکمرانوں کی ہے اور ایک ذمہ داری عوام کی ہے۔ حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نام پر آزاد کیا گیا تھا، جس ملک کے لیے ان شہداء نے قربانیاں دی تھیں، جس قانون کے لیے، جس اسلام کے لیے ان شہداء نے اپنی قربانیاں دی تھیں، ہمیں اس لا الہ الا اللہ کی لاج رکھنی ہے، ہمیں وہی نظام قائم کرنا ہے، وہی قوانین بنانے ہیں، وہ آئین بنانا ہے لا الہ الا اللہ کا، اور اس پر عمل درآمد کرانا ہے، اور اس پر لوگوں کو عمل کرانا ہے۔ اور یہ تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ عوام کی ذمہ داری یہی ہے کہ عوام اپنی شہداء کو بھی یاد رکھیں، اور اپنی ذات کے لحاظ سے اپنے اندر ہم اسلام کو فالو کریں، اسلامی تعلیمات کو اپنائیں، اس لیے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا، تو ہم اپنی زندگی کے اندر اسلام کو لائیں، اپنی زندگی کو اسلام سے سنواریں، تاکہ ہم لوگوں کے سامنے ایک آئیڈیل اور نمونہ بن سکیں کہ واقعی جن شہداء نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان اور ایک ملک حاصل کیا تھا، ہم نے وہ لا الہ الا اللہ کا ایک نظام بھی تمہارے سامنے یہ آج قائم کر دیا ہے، ہم ان کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بن سکیں، اور وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن سکیں کہ ان شہداء نے اپنا حق ادا کیا، اور آج ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر جہاں حکمران اسلامی نظام نافذ کریں، وہاں عوام جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر اسلامی طور طریقے اپنائیں، اور جو رسوم و رواجات اور جو آج غلط رواج عام ہو چکے ہیں اس ملک کے اندر، کہ ایک غلط طریقے سے غیروں کے طریقے پر ہم نے جشن منانے کی صورتیں، ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے دوست احباب کو اس سے بچائیں، کہ یہ باجے بجانا یہ غیروں کا طریقہ ہے، اس سے بجائے کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدے کے بجائے نقصانات ہیں، لوگوں کی ایذا کا سبب بنتا ہے، لوگوں کو تکلیف کا سبب بنتا ہے، کہ شور کیا جاتا ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی کس قسم کا مریض ہے، اور ہم اونچی آواز سے پاں پاں کرتے ہیں، تو یہ ہماری آخرت کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ان طریقوں سے ہم احتراز کریں، خود بچیں، دوستوں کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اور دوسروں کو اس کا پیغام دیں، اور ہم اپنے زندگی کے اندر اسلامی نظام خود اپنی زندگی سے شروع کریں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اس ملک کے اندر صحیح معنوں میں اسلامی نظام نافذ ہوگا، اور ہم دنیا کے لیے ایک مثال بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس ملک پاکستان کی اس گلشن کی اللہ تعالی ہر طرف سے حفاظت فرمائے، اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس ملک کے اندر اسلامی شرعی نظام اللہ تعالیٰ نافذ فرمائے، اور ہمیں بھی اسلام کی بہاریں، اسلامی قوانین اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھوں سے اس ملک کے اندر دیکھنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔